السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں بھی آپ کے سامنے عوامی رائے رکھی، جس میں لوگوں نے ذکر کیا کہ جو نئی حکومت بننے والی ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات جائیں گے کس طرف، اور لوگ پہلے کافی زیادہ پریشان حال ہیں، اور دوسری جانب پھر IMF کے پاس بھی حکومت نے جانا ہے جو نئی حکومت بنے گی تو اس کی شرائط پر پھر امپلیمنٹ ہوگا تو پھر عوام پر یقیناً مہنگائی کا بوجھ مزید آئے گا۔ لیکن لوگ الیکشن کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل میں کمی آنی چاہیے، یہ مشکل وقت اب کم ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم ذرا اسی ٹاپک کو لے کر عام لوگوں کے پاس جائیں گے کہ ہمارے ہاں جو قومی انتخابات ہوئے 5 سال پہلے 2018 میں حکومت بنی تھی، اب 2024 میں حکومت بننے والی ہے، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری یقیناً جو بھی پارٹی سنبھالے گی اقتدار اس پر ہوگی، اور یقیناً پورے ملک کی عوام کی نظریں بھی ان پر ہوں گی کہ عوام کے لیے کیا بہتر فیصلے کر پاتے ہیں۔ تو اس پر عام لوگوں کی رائے جانتے ہیں، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے، جنہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ ووٹ کے ذریعے جو اقتدار ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ذرا ہم سوال لے کر عوام کے پاس چلتے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ انتخابات ہوئے، انتخابات کے بعد اب سیاسی جماعتیں اپنی سمت سیٹ کر رہی ہیں، آپس میں ان کے الحاق بھی ہو رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت تو بنے گی، جس کی حکومت بنتی ہے وہ عوام کے لیے کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی حکومت بنے وہ سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچے، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ IMF کی جو قسط کا حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو اس کا جو برڈن ہے عوام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہے عوام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جو مزدور طبقہ ہے جو ٹیکس پے نہیں کر سکتا اتنا زیادہ، آپ آج کل دیکھیں نا کہ مہنگائی کا بہت زیادہ بحران ہے، تو اس چیز سے جو بھی ہے وہ پہلا سٹیپ یہ کرے کہ عوام کو ریلیف دیں، زیادہ سے زیادہ عوام کے ساتھ عوام کی رائے کو لے کے چلیں، اور سب سے پہلے پاکستان کو دیکھیں، ہمارے ملک کو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے پاکستان کو دیکھیں، سب سے پہلے اس ملک کی عوام کو دیکھیں، اس کے بعد فیصلے لیے جائیں، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا تب تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کیسے چل رہے ہیں کام کاج آج کل؟ شکر الحمدللہ۔ ملک میں انتخابات ہوئے ہیں، اب حکومت بننے جا رہی ہے، کیا توقعات ہیں آپ کو؟ عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عوام کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے، ہاں جو ورنہ نظر نہیں آ رہا اچھا ہوتا ہوئے۔ ماضی میں یہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت سنبھالتا ہے وہ پہلے دن کہتا ہے خزانہ خالی ہے، پچھلے والے کھا گئے، تو یہ آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ اس بار بھی ایسے ہی ہوگا، اس بار بھی ایسے ہی ہوگا؟ ہاں یہ چور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اگر وہ PTI والے آ جاتے تو شاید کچھ اچھا ہو جاتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ PTI والے بہتر ہیں؟ بہتر ہے ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI نے حالات خراب کیے۔ نہیں اس نے نہیں کی۔ آپ کے سامنے رائے آئی، ہم ذرا مزید لوگوں کے پاس بھی چل لیتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم ذرا اس سائڈ بھی چلتے ہیں اور یہاں مزید لوگ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر بیٹا، کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ الحمدللہ۔ ووٹ وغیرہ دیے ہوں گے آپ نے یقیناً، ہاں جی بالکل دیے ہیں۔ اب حکومت بن رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں حکومت عوام کے لیے کیا کام کرے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہ حکمران چلا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ چلا رہے ہیں، نظام یہ سب اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تو مالک ہے، وہ تو سب کچھ چلا رہا ہے، لیکن ذمہ داری تو دی گئی ہے۔ ذمہ داری دی گئی ہے نا، لیکن ذمہ داری کوئی نہیں نبھا رہا۔ کوئی ایسا حکمران ایسا نہیں آیا جس نے ذمہ داری نبھائی ہو۔ آپ کو نئی حکومت سے بھی توقعات نہیں ہے جو بننے والی ہے؟ ابھی تک تو کوئی توقعات نہیں ہے۔ کوئی توقعات نہیں۔ ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام صحیح ہے بس۔ ووٹ وغیرہ دیے ہوں گے ہاں تو اب حکومت بننی ہے، کیا مطالبہ کریں گے کہ کیا پہلا کام کرے حکومت؟ مہنگائی کم کرنی بس، اور کیا مہنگائی کی ہمارا تو تعلق مہنگائی سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں مہنگائی کم ہو جائے گی، باقی سب کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے لوگوں کے۔ اچھا مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ ہاں تو وہ جو امیر لوگ ہیں وہ بھی 150 روپے کا آٹا کھا رہا ہے، غریب جو 800 کما رہا ہے وہ بھی 150 کھا رہا ہے۔ غریب کے لیے کیا ہے؟ غریب کے پہ بھی بجلی کا ٹیکس اتنا ہی ہے جتنا امیر پہ ہے۔ ہاں وہی حساب ہے۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے، ایک عام آدمی بھی بجلی کا بل اسی ٹیکس کے حساب سے دیتا ہے جتنا ایک سرمایہ دار پہ ٹیکس لگتا ہے، تو یہ فرق ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو عام لوگ ہیں وہ اس حوالے سے وہ ڈبل کام کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کو پریشانی کا سامنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی کھانے کا بجٹ کم ہو جاتا ہے جب وہ بجلی کا زیادہ ٹیکس
والا بل ادا کرتے ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات کم ہو جاتی ہیں جب وہ گیس کا بل ادا کرتے ہیں اور اس میں زیادہ ٹیکس ہوتا ہے. کم از کم عام آدمی کو تو اس حوالے سے ریلیف ملنا چاہیے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ سر ٹھیک ٹھاک. کیسے چل رہا ہے کام کاج؟ کام بہت مندہ ہے یار, مہنگائی نے مت مار مزہ دیا. نہیں آ رہا کام کا؟ کام کا مزہ نہیں آ رہا جتنے دیر بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے کام کر لیں پھر بھی مہنگائی زیادہ ہے, پیسے نہیں بچتے. پیسے نہیں بچتے, بہت مشکل ہے پیسے. تو اب حکومت نہیں بننی ہے, دعوے تو بہت کیے ہیں انہوں نے عوام سے, وعدے بھی کیے ہیں. کیا مطالبہ کریں, پہلا کام کیا کرے جس کی حکومت بنتی ہے؟ بس پہلا کام کیا کریں, عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عوام کے لیے یہی ہونا چاہیے, فنڈ وغیرہ ہونا چاہیے جو پتہ ہے جو غریب غرباؤں کے لیے لکھ کے, ٹھیک ہے, ہاں بھئی یہ اس کا بل کم آنا چاہیے, اس کا گیس کا بل کم آنا چاہیے. اب 3,000 روپے بھرنے اور 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے. یقین نہیں کرو, 3,000 کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, سب کا ایک جیسا بل. سب کا ایک جیسا بل. 12,700 روپے کا بل بھیجا ہے بجلی کا. ہاں جی, 12,700 کا بل بھیجا ہے, جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے. یقین کرو زندگی کے علاوہ جی ہر زیادہ تر لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے, پریشان ہے. پریشان ہے ہر بندہ. حکومت کو سوچنا چاہیے اس بارے میں. حکومت کو سوچنا چاہیے. حکومت کو سوچنا چاہیے. اب یہ بھائی یہاں پہ کام کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ محنت سے اپنا سرکل چلا سکیں, لیکن جب وہ سرکار اتنا ٹیکس لگا دی گی تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس آپشن کیا بچے گا؟ 12,500 کا بل بھیج دیا, ساتھ ٹیکس گیس کا بل آ جائے گا, بجلی بھی مہنگی, ساتھ ٹیکس بھی ایڈ کر دیا. جی کم از کم جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی رعایت کا کھانا ہونا چاہیے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ جی. اور کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ بس کام تو بالکل ہی ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, گرافکس کا کام ہے وہ بھی فی الحال ڈاؤن چل رہا ہے. مزہ نہیں آ رہا کام کا؟ جی مزہ نہیں آ رہا. ابھی ملک میں کچھ دن پہلے انتخابات ہوئے تھے, اب حکومت سازی کا عمل شروع ہونے لگا ہے. پنجاب میں بھی حکومت بنے گی, وفاق میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی. جو حکمران بنتے ہیں تو کیا کام کریں عوام کے لیے؟ آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں عوام کے لیے سب سے پہلا عوام کو ریلیف دینا چاہیے. بجلی سب سے پہلے کم کریں. گیس کے بل عوام بہت زیادہ تنگ ہے. واسا کے بل جو ہے یہ بڑھا دیے گئے ہیں, ہر مہینے بھیج رہے ہیں واسا کے بل. یہ بہت زیادہ عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. عوام کا کوئی نہیں سوچتا, جتنے حکمران ہیں کوئی نہیں سوچ رہا عوام کے فائدے, صرف اپنی لڑائی میں جو لگے ہوئے ہیں, آپس میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نعرہ لے کے آئے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے, اس پر کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. جی آپ کے سامنے رائے آئی ہے. ہم مزید بھی لوگوں کے پاس جائیں گے, ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے عوام کی رائے جانی. ہم ذرا مزید لوگوں کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں. ہم ذرا یہاں پہ آئیں گے. چاچا جی کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا ساتھ. کیسا چل رہا ہے کام کاج؟ کام کا بہت ڈھیلے ہیں, مزہ نہیں آ رہا کام کا؟ نہیں. ووٹ وغیرہ تو دیے ہوں گے؟ ووٹ تو دیے ہیں, پتہ نہیں کون بنا کون نہیں بنا. ابھی بننے والے ہیں, چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. پتہ لگا نا کون بنے گا. میاں شہباز شریف کا نام آ رہا ہے سامنے. صحیح ہے پھر تو کتنی توقع ہے, کتنی خدمت کریں گے وہ آپ کی, عوام کی؟ سوری یہ تو بھائی اللہ ہی بہتر جانتا کون کسی کا کرے گا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بہت خدمت کی ہے عوام کی, ہمارا ماضی گواہ ہے, آگے بھی خدمت کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے, اور کیا چاہیے ہمیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری آ جائے, یہ سب بہتری ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو, بس جو مرضی بیٹھ جائے ہماری طرف سے. مین مسئلہ مہنگائی سے عوام کا. بس اب دیکھو نا لوگوں کے بل کتنے آ رہے ہیں سوئنگ گیس کے. 200-300 روپے 400 روپے بل آنے والا, وہ 5,000 روپے بل بھر رہے ہیں. بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب کاروبار ہو چاہے نہ ہو ان کا, لیکن بل والے تو بیڑا کر رہے ہیں نا ملک. سرکار کو ٹیکس دینا ہے. بس یہ ٹیکس ختم کرو نا, یہ پتہ لگ جانا عوام کو. آپ بھی غریب بندے کو پتہ لگنا چاہیے کہ کچھ کرا کہ نہیں کرا ہمارے لیے. جہاں پہ ایک اور کریں. بھائی میں مسلم لیگ نون کا صدر ہوں, یو سی کی بن جائے گا, بھلے میری تصویر بھیج دے. مہنگائی بھی گھٹ ہونی چاہیے, یہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں حکمران وہ چاہیے جو ہمارا ملک بھی اور جو مسلمان ہمارے جو پس رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. فلسطین کے حق میں آواز کیوں نہیں نکال رہی ہے؟ جموں کشمیر کے بارے میں انہوں نے دکانداری بنا رکھی ہے. جو بھی حکومت آوے گی جی وہ ہم یہ آزاد کراویں گے. کب کراویں گے؟ دنیا سے کتنی دنیا چلی گئی, ہم بھی چلے جائیں گے. اس کی آزادی کب دیکھیں گے؟ ہیں انہوں نے تو یہ دکانداری بنا رکھی ہے. آپ کہتے ہیں خالی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی ورکنگ نہیں ہے, کوئی اس پہ. ہم یہ دیں گے وہ. اگر میں مسلم لیگ کی تعریف کرتا ہوں تو
देखने वाले कहेंगे ये मुस्लिम लीग का चमचा है। किसके हक में बात करें? बात तो सही कह रहे हैं आप, बात तो सही कह रहे हैं, ये असल बात है। किसको अच्छा कहें? क्या हो रहा है फलस्तीन में? कोई इज्जत भी नहीं है। फलस्तीन में क्या हो रहा है? बिल्कुल। बच्चे, मासूम, औरतें, घर दर तबाह हो गया। क्या है, मुसलमान मुल्क हमारे थोड़े हैं? 150 से ऊपर है। बिल्कुल। क्यों नहीं आवाज उठा रहे? ये अंग्रेजों के, यहूदियों के पिट्ठू हैं। बिल्कुल ये पैसे लेके बैठ जाते हैं, खून का सौदा करते हैं ये। सच कह रहा है भाई, सच। हैं? कहां तक पूछोगा आप? ये पाकिस्तान ऐसे ही बना था। सन 1947 में वो तारीख उठा के देखो, हमारे बाप दादा बताते थे। बताओ कितनी कुर्बानी दी है। एक मैं शेर पढ़ता हूँ। लाजमी। हाँ, जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी चमन कहता है, अहले चमन ये हमारा है, तुम्हारा नहीं। कैसे हुक्मरान है? हम नहीं मानते कि ऐसे हुक्मरानों को जो ना मुल्क की, ना अवाम की, ना हमारे मुसलमान भाई पीछे जो उनका ख्याल नहीं करेगा। हमारा कोई लीडर नहीं, कोई वो हुक्मरान नहीं। आपने जज्बात सुने। जो हमारे हुक्मरानों की असल जिम्मेदारी है वो ये बात याद करा रहे थे कि असल जिम्मेदारी ये थी कि अवाम की खिदमत, उसके साथ साथ हमारा एक मुतालबा शुरू से रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुजालिम हो रहे हैं, और बचपन से हमें भी ये पढ़ाया गया, सिखाया गया, बताया गया, और हम खुद भी मुसलसल जब न्यूज़ में देखते हैं तो ये सूरत वहाँ पे नज़र आती है। तो वहाँ पर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं हुई, तमाम हुक्मरानों की बात हो रही है। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुजालिम ढाए गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। अवाम पर बेजा टैक्स लगाया गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो लोग अब जिस सवाल उठाते नज़र आते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। कोई तो काम ढंग का कर लें, कहीं पर तो हम फेस सेविंग हो जाए कि हम फलां हमारी हुकूमत ने ये काम किया, फलां के लिए बेहतरी की। कहीं भी कोई बेहतरी नहीं है। हर चीज़ को देखो, कोई चीज़ सही नहीं है। जो भी है महंगाई जा रही है। एक गरीब आदमी है, उसका बिल आ रहा है 30,000, 15,000, 40,000, कहाँ से देगा वो? मजदूर बंदा कहाँ से देगा? मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से पेंशन मेरी तकरीबन 49,000 रुपया, उसमें मेरे 6 बच्चे, मैं क्या गुजारा करूँ? कैसे पढ़ाऊँ, कैसे तालीम दूँ? तो इनको हुक्मरानों को चाहिए, दिन मजीद मुश्किल होते जा रहे हैं। तो हुक्मरानों को चाहिए कि प्लानिंग दें, सिस्टम दें कि अवाम के साथ क्या कर रहे हो, गरीबों के साथ क्या कर रहे हो, मुल्क इस मुश्किल से निकालने के लिए काम करें। के लिए क्या कर रहे हो, काम करें। कोई अपना प्लान दें, कोई कुछ करें। ऐसे तो नहीं होता कि आप आए, असम्बली चलाएं। 6 महीने की हुकूमत ने क्या किया था, अब ये क्या करेंगे? ये कोई प्लान किसी जमात ने दिया है? चाहे वो तारीख इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, किसी ने दिया है? कोई प्लान है आगे इनका? ये बात एक वाज़ेह नजर आ रही है कि लोग ये नहीं कह रहे कि फलां ने ये किया, वो ये कह रहे हैं कि भाई प्लान दे दो, काम कर लो, बेहतरी कर लो तो मान लेंगे। जब आवाम पे सारा वोट डालें तो वो फिर क्यों ये सारा कुछ उनको मानते नहीं। ये गिला हर जगह से आ रहा है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है भजन, और आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इलेक्शन तो हो गए, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? हुकूमत इंशाल्लाह बननी चाहिए। आवाम को बड़ी उम्मीद है, पंजाब के आवाम को, ये पाकिस्तान की आवाम को भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से है। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, मैं शहबाज शरीफ को बनाना चाहता हूँ वजीर आजम। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए कर सकते ना, वो शहबाज शरीफ क्या मरियम नवाज नहीं कर सकती। उनको पता गरीब आदमी को कैसे चलाना, क्योंकि गरीब होता जा रहा, अमीर होता जा रहा। मुल्क के हालात बेहतर नहीं है। मेरा 22,300 रुपया बिल आया, कभी जिंदगी के अंदर गैस का बिल नहीं आया। गैस अल्लाह की रहमत से 18 दिन आई है, 12 दिन गैस भी नहीं आई है, फिर भी इतना बिल आ गया। फिर भी इतना। तो देखो इंशाल्लाह उम्मीद लगा, महीने की ट्रेन बनने वाली है अब। लग तो ऐसे ही रहा, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है मियाँ कोई अच्छा करेगा मुल्क के लिए। नहीं करेगा तो फिर इमरान खान तो है 804 कैदी नंबर। इमरान खान भी नहीं है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? मुल्क में इंतखाबात हुई है, बात हुए हैं जी, हमने वोट भी डाला है, लेकिन अब तक जितनी भी पार्टी आ रही है, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। आम आदमी को भूल गए हैं वो। बिजली का बिल 22,000, जिसकी तनख्वाह उसका 25,000 बिल है, वो कहाँ से भरेगा? खुदकुशी करेगा ना। ये मियाँ साहब कुछ कारोबारी आदमी थे, इनका ही काम था, बाकियों का कोई काम नहीं है। तो मियाँ साहब भी पीछे हट गए ना, मियाँ शबाशी साहब। गरीब का किसी को कोई एहसास नहीं है, इस वजह करके वोट डालना ही नहीं चाहिए, वोट देना चाहिए। नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। किसी भी पार्टी ने किसी गरीब का कोई भला किया? जब सियासी जमातें आवाम के लिए प्लानिंग नहीं करेंगी, बेहतर पॉलिसी नहीं बनाएंगी, तो फिर लोग वोट क्यों देंगे? लोग क्यों सिस्टम का हिस्सा बनेंगे? लोग क्यों जाएंगे? तो जी अब वोट कास्ट करके फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने बेहतर फैसला नहीं किया। ये अब जिम्मेदारी है सियासतदानों पे
کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک جی. دیا ہوگا یقیناً ووٹ آپ نے بھی. ووٹ تو دیا جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں الیکشن ہی سلیکشن ہوئی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا الیکشن کا. نہیں ابھی تو فائدے ملنے ہیں, ابھی تو چند دن ہوئے ہیں. جی جی, صرف مہنگائی کم ہو جائے جی اور عوام کا بھلا ہو جائے, اور کچھ نہیں چاہیے. چلے جو مرضی آ جائے, نواز جو شریف کرنا کریں, مہنگائی کم کر دیں, بہتر پالیسی بنا دیں, ٹھیک ہے, باقی آپ دیکھ لیں گے. پوری سردی گیس نہیں آیا جی, لیکن بل آتا رہا ہے جی 6,000 کا 8,000 کا بل آتا ہے. گیس دی نہیں ہے تو غریب عوام کیا کرے بیچاری. غریب عوام کیا کرے, ایسی ہی صورتحال ہے. ایسی صورتحال ہے جی. غریب عوام بھوک مر رہی ہے, کوئی چیز انہیں مل نہیں رہی ہے. یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنا پیٹ جانیاں دیکھو. ہاں جی, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہمارے بارے میں کچھ نہیں کر رہے. جن سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, جن سے یہ بل وصول کرتے ہیں. اب 8,000 روپے کا بل بھیج دیتے ہیں, گیس پورا مہینہ نہیں ہوتا. اب ہم کہاں سے بھریں؟ ہم کیا کرنا ہے؟ ہم آزاد مزدور آدمی ہیں, ہم تنگ آئے کھڑے ہیں ان لوگوں سے. بتائیں 8,000 کا بل کتنے دن مزدوری کر کے ادا کیا؟ میرے خیال میں کوئی 5 سے 8 سے 7 دن مزدوری کی ہے, پھر جا کے وہ ہم نے بھرا بل. وہ بل جس کی گیس آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے نہیں آتی, آتی ہی نہیں ہے. پورا مہینہ ناشتہ بھی نہیں کیا, ہمیں تو انہوں نے بھوک مار دیا ہے. کیا نواز شریف اچھا ہے نا, یہ بے نظیر اچھی ہے, ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. ہمارے لیے وہی اچھا جو ہمارے لیے مہنگائی گھٹ کرے. وہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 8 دن انہوں نے مزدوری کی ہے, 8 سے 10 گھنٹے کام کی ہے, وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں اسے انہوں نے بل ادا کیے. اب ان کو پالنا ہے انہوں نے اپنی محنت مزدوری سے, اور آگے بدلے میں کچھ فائدہ نہیں ملنا عوام کو, تو پھر لوگ کیوں تعریف کریں گے حکومت کی؟ لوگ کیوں گن گائیں گے حکمرانوں کے؟ کیوں تعریفیں کریں گے سیاستدانوں کی؟ پھر تو لوگوں نے غصہ ہی کرنا ہے. لوگوں نے کہنا ہے کہ بھائی ہمارے پیسوں سے آپ کھا پی کے یاشیاں کر رہے ہو, ہمیں ریٹرن میں کچھ مل ہی نہیں رہا. تو پھر یہی گفتگو ملے گی. اس بارے میں حکمرانوں کو اپنی واضح پالیسیاں بنانی چاہیے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ اب میں تو جس سے بھی پوچھتا ہوں کام کاج کا, مجھے ہی پتہ ہے اب لوگ پریشان ہیں. اب حکومت بننی ہے تو کوئی ہے توقع, کیا کام کرے حکومت کے عوام کو فائدہ ملے؟ حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کے لیے کوئی پالیسی بنائے تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے. مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور گیس کے بل اتنے آ رہے ہیں, بجلی کا ریٹ یہ بڑھائے جا رہے ہیں. IMF کے کہنے کے اوپر یہ اس کے پہ عمل درآمد کرتے جا رہے ہیں. غریب عوام کا ان کو چاہیے کہ سوچیں تاکہ لوگوں کو کوئی سکھ چین مل سکے. عام آدمی کا سوچیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی میں عام آدمی کا آخر قصور کیا ہے کہ سارا کچھ عوام پہ لادا جا رہا ہے. ہم اس حوالے سے مزید بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ یقیناً آپ نے دیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیا ہے بھائی. ٹھیک ہے, اب حکومت بننی ہے. ووٹ تمام تر لوگوں نے یہ سوچ کر یقیناً دیا کہ ملک میں بہتری آئے گی. اب حکومت بننی ہے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو بنے وہ کیا کام کرے کہ عوام میں بہتری آئے اور عوام خوش ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے کچھ کیا جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غریب آدمی ہیں, ہر انسان, تو ہم چاہتے ہیں کہ غریب کے لیے کوئی ریلیف کیا اس جائے. ملک کا 90% حصہ عام آدمی ہے, غریب ہی ہے. جی بالکل بالکل, یہی ہم چاہتے ہیں بچوں کی روزگار. کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے, عام آدمی کے لیے پالیسیاں بننی چاہیے, عام آدمی کو فائدہ ملنا چاہیے, اور عام آدمی اب موجودہ حالات سے تھک گیا ہے, پریشان ہے, اور وہ یہ کوئی غلط مطالبہ بھی نہیں کرے. وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی جتنا کماتے ہیں اتنا آپ وصول کر لیتے ہیں, کچھ مہربانی کر لیں, ہم ذرا یہاں آئیں گے. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے اللہ کا شکر ہے, کیسے چلیں کام کاج؟ زبردست, اللہ کا شکر ہے. الیکشن ہوئے تھے کچھ دن پہلے, یقیناً ووٹ دیا ہوگا اور یہ سوچ کر دیا ہوگا کہ میرے ووٹ سے ملک میں بہتری آئے گی. تو اب حکومت بننے والی ہے تو کتنی توقع ہے آپ کو, اور اگر حکومت بنتی ہے تو کیا کام کرے کہ عوام میں بہتری آئے اور عوام خوشحال ہو؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ عوام کا کام ہے صرف ووٹ ڈالنا. ٹھیک ہے, عوام ووٹ ڈال کے چلی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہماری پبلک بیس ایک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, پبلک سے زیادہ طاقتور کوئی بھی ہے نا, ٹھیک ہے, جب تک پبلک بیس اچھی ہوگی تو اسی طرح کے حکمران ملیں گے. کہنے کا مقصد یہ بھی ان لوگوں سے ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے. آپ کو سرے سے کوئی توقع نہیں ہے؟ سیریسلی پرسنلی طور پہ کہہ رہا ہوں میں, مجھے کوئی توقع نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے سامنے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح چلتا صاحب تھا, کوئی آپ کو نظر آیا نہیں, حتیٰ کہ انہوں نے گیس کے اور بجلی کے بل بڑھا دیے. ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز مہربانی کر کے ان 3 چیزوں کو کم کیجیے. ایک نمبر ہے گیس, اور دوسرا یہ بجلی, تیسرا پیٹرول. ان پہ نظر ثانی کریں, مہربانی ہوگی ان لوگوں کی. بقایا توقعات تو آئی مس یو. توقعات بالکل نہیں ہے ان کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر لیں, ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ مہنگائی کچھ کم کر لیں. آٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کھانے پینے کے شاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, گیس کے بلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور بجلی کے بلوں اور
फ्यूल प्राइसेस के हवाले से कह रहे हैं। और ये इनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। ना सिर्फ कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि उसके साथ हर बिल में 2 से 3 हज़ार का टैक्स इजाफी है। चलें, बिल महंगा कर दिया, टैक्स तो अब खत्म कर दें, लेकिन टैक्स भी साथ ही है, बिल भी महंगा होता जा रहा है, तो फिर आवाम क्या करे? जी, आपके सामने ख्यालात हैं। हम जरा मजीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनकी राय भी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने अवामी राय रखी है। हम जरा मजीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। यकीनन वोट कास्ट किया होगा। बिल्कुल वोट कास्ट किया जाता है ताकि मुल्क में बेहतरी है। आपने भी ये सोच के किया होगा कि जिस जमात को दे रहे हैं वो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करे। तो क्या समझते हैं, अब हुकूमत बनने वाली है, क्या तवक्कुआत हैं आपको कि वो करेगी क्या और क्या करना चाहिए उसे? देखें, जो ये हुकूमत बन रही है ना, ये वही चोर लुटेरे दोबारा आ गए हैं जो अभी डेढ़ साल की हुकूमत उन्होंने की है। ये सब वही चेहरे हैं, इनको क्या आवाज़ मारे हैं आप? ये वही चोर लुटेरे जो 70 साल से मुल्क को खा रहे हैं, ये वही इन्होंने खाना है। तो आपको कोई तवक्को नहीं है? क्या तवक्को करें इनसे? वो कह रहे हैं कि हम कोशिश पूरी करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? तो खजाना है खाली, तो मजबूरी है, अब क्या करें? मुझे एक बात बताएं, मेरे घर का बिल था इन दौरान जो ना इमरान खान की हुकूमत में 250-300 का, मैं 7,800 रुपये का मैंने बिल भरा है गैस का। आप अंदाज़ा करें, गरीब आदमी, मैं रक्षा चलाने वाला हूँ, ये मेरा रक्षा खड़ा हुआ है। अब मैं कमाऊंगा, मैं बिल भरूंगा, ये अपने बच्चों को रोजी खिलाऊंगा। वहाँ से बिजली का बिल पूरा करें, फिर गैस का पूरा करें। अब आगे जो है ना बिजली के बिल आने वाले हैं। अब इन्होंने जनाब नया शेड्यूल दे दिया है कि जी 50 यूनिट लोगे जो है ना वो 45 रुपये यूनिट होगा, और जो 100 यूनिट हो जाएंगे उनका जनाब 150 से जो सा वो। वादा तो ये था कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, कि ने कहा 300 फ्री करूंगा। भाईजान, ये वही चोर लुटेरे हैं, ये अवाम को पागल बनाते हैं और अवाम हमारी पागल है। ठीक हो गया ना? ये कुछ नहीं कर सकते, ये वही चोर हैं जो 70 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और इनसे कोई तवक्को कर रखी नहीं जा सकती। एक बात तो ठीक है, बाकी बातें से लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं कि यार एक आम रिक्शा ड्राइवर 7,000 का गैस का बिल कहाँ से दे? अब 7,000 का मतलब ये है कि वो अगर दिन में 1,000 रुपये कमाते हैं तो 7 दिन सिर्फ गैस का बिल अदा करने के लिए कमाए। अगर 10,000 बिजली का बिल आ जाता है, बिजली भी वो लिमिटेड यूज़ करते हैं, उस पर टैक्सेस ज़्यादा हैं, तो अपने 10-12 दिन की मजदूरी बिजली के बिल में अदा करें, तो फिर वो आटा क्या खरीदेगा, खाने पीने की अशिया क्या खरीदेगा, बच्चों की फीसें कैसे अदा करेगा? तो ये तो मसले हैं। आप क्या समझते हैं? आप इत्तेफाक करते हैं या आपकी अलग राय है? कोई उम्मीद की किरण बाकी है? देखें जी, नवाज शरीफ आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद की कोई नहीं। नवाज शरीफ तो नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ एक ही चीज़ है यार, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क तो नहीं है। वो आएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई रिलीफ मिलेगी ना। अब ये तो नहीं कि भाई इमरान खान की तरह 3.5 साल करके और 70,000 की मोटरसाइकिल थी 1.5 लाख की करके वो तो चला गया, टैक्सीज वगैरह लगा गया। अब जो दूसरी सिस्टम है, ये नवाज शरीफ, ये PTI होगी या वो पीपल पार्टी होगी, अब ये क्यों नहीं आ रही है हुकूमत में? क्या वजह है? वो कहते हैं कि खजाना है खाली। खजाना खाली, तो फिर ये क्यों आ रहा है? शेर नहीं आना भाई, शेर नहीं है जो है ना सारे काम सिस्टम सही करने हैं, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं सही कर सकता। ये खाली झंडे लाने वो आ रहे हैं, शेर तो आ रहे हैं। पहला काम क्या करें? पहला काम करें जी, आटा, घी, चीनी, बिलों के, बिजली के बिल, फ्री गैस के बिल, ये कंप्लीट सही करनी चाहिए। उसके बाद आगे दूसरे जो है ना शोबात वगैरह सही करेगा वो। ठीक है, इंशाल्लाह यही करेंगे। अब इन्होंने कहा कि आ जाएं, फिर क्यों नहीं आते ये लोग? ठीक है। PTI क्यों नहीं आ रही, पीपल पार्टी क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? नहीं, अब तो नून और PP इकट्ठे आ रहे हैं ना। और नून अब पीपल पार्टी आ रही है ना, वो तो खाली बोले रहे ना सदर बनूंगा जी मैं, जो ऊंची चीजें। और तो मियाँ साहब ही कर रहे हैं उनको। मियाँ साहब क्या करेंगे जी? मियाँ साहब बेचारे पीछे हैं, दो हैं साथ खड़े हैं। मुल्क इंशाल्लाह तरक्की में जाएगा इंशाल्लाह। सबकी दुआ है कि मुल्क तरक्की में जाए, मुल्क में खुशहाली हो, आम आदमी अच्छी जिंदगी गुजारे, ये हर वक्त परेशानी ना हो कि बिल कैसे अदा करना है, गैस का बिल कैसे। हम सबकी दुआ है कैसे हालात हो, लेकिन हुक्मरानों को भी इस हवाले से ख्याल करना होगा और आवाम का सोचना होगा, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दिए थे वोट? हाँ जी, वोट दिए थे। अब बननी है हुकूमत? नहीं जी, हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है हमें। क्यों नहीं है? ये पीपल पार्टी नॉन लीग एक ही हमेशा खिदमत की है। हाँ जी, खिदमत की है, लेकिन लोगों के खून पीने की खिदमत की है। ये आपको पता है ना, ये मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, 20,000 रुपये बिजली का बिल भरा है मैंने।
और मैं 25,500 रुपये गैस का बिल आया, कहाँ से करें? हुकूमत को चाहिए थोड़ा कि मेहरबानी करे, हमारे गरीब आदमियों को जाय दे दें, फिर ये हुकूमत करते रहे, मुल्क को लूटते रहे। ये सबसे मेन मसला। मैं खुद काम करता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये बिल कैसे अदा करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा माल दौलत है तो फिर उनको पता नहीं होगा, लेकिन एक आम आदमी समझ सकता है कि उस पर क्या गुजरती है जब उसका बजट कोलैप्स होता है, उसकी जब माशी हालत तंग होती है, जब शाय खुर्दनोश के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक आम आदमी ही समझ सकता है इस बात को। और हमारे हुक्मरानों को आम आदमी के लेवल पे आना होगा, आम आदमी की मजबूरियों को समझना होगा, आम आदमी की ज़रूरियात को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर ऐसी हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग क्या समझते हैं, उनकी क्या राय। ये है मार्केट के हालात। इस वक्त हमें मार्केट में चंद गाहक नज़र आ रहे हैं और दुकानों पर खाली दुकानदार बैठे नज़र आ रहे हैं। कारोबार की नोयत ये है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कारोबार किस तरह चल रहे हैं, ये कितना प्रॉफिट कमाते होंगे, कितना इनको बचता होगा। यहाँ पर ज़रा क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का कैसे चले काम काज? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, गुजारे हो रहे हैं। तबाह कर रखा है मुल्क को, तबाह और बर्बाद कर रखा है मुल्क को ना, समझ नहीं आ रही दुकानदार क्या करे और क्या ना करे भाईजान। दुकानदार भी परेशान, मजदूर भी परेशान, रिक्शा ड्राइवर भी परेशान, कारोबार करने वाला भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान, तो हर कोई परेशान ही दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट में गाहक नहीं है, माल इतना महंगा हो रहा है, क्या लाएं और क्या ना बेचें। 1 रुपये की चीज़ 90 रुपये में मिल रही तो गाहक को क्या बेचे? दुकान के इतने किराए, बिजली के बिल इतने, स्विंग गैस के बिल इतने, किराएदार मकान हुए पड़े हैं, बेघर हुए पड़े हैं लोग। समझ नहीं आ रही। कोई अल्लाह करे कि इस मुल्क के पाकिस्तान हुए हैं इंतखाबात, अब हुकूमत बनने वाली है, अब उन्होंने नई पॉलिसियाँ बनानी है, क्या मशवरा देंगे, क्या करे हुकूमत के अवाम को फ़ायदा हो? भाईजान हमारा तो ये मशवरा है कि अवाम हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए अच्छे से अच्छा पुरसुकून माहौल बनाए, और कहने का मकसद है महंगाई कम करे। सबसे ज़्यादा ये महंगाई कम होगी तो दुनिया का भला होगा, वैसे नहीं होगा। बहुत परेशान है अवाम, बहुत परेशान है अवाम। महंगाई कम होगी तभी लोगों को ज़िंदगी में कुछ सुकून आएगा, वरना जो वो कमाएंगे वो सरकार को वापस कर देंगे, तो वो सुकून कहाँ से आएगा? तो जी आपके सामने राय आ रही है। हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या हाल है जी आपके? शुक्र। दे दिए वोट शोट? हाँ जी। अब हुकूमत बन रही है, कुछ तवक्कुआत हैं कि हुकूमत जो बनेगी वो अवाम के लिए क्या करे? अवाम के लिए अच्छा करे और क्या करे? कि जो पहले महंगाई जिस तरीके से हुई अब ना हो इस तरह। बिल्कुल भी ना हो, कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। अवाम का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे जो भी हुकूमत बनाए, अवाम का फ़ायदा होना चाहिए। बिजली सस्ती होनी चाहिए। मसला है महंगाई से, अवाम को परेशानी है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, खाने पीने की चीज़ों से, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। ये बिल्कुल कम होनी चाहिए। अवाम ने वोट भी इसीलिए दिया, चाहे इमरान खान बने, चाहे नवाज शरीफ बने, जो भी बने, लेकिन अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो भी बैठ जाए भाई अवाम के लिए काम करें तो ठीक है, अगर नहीं करने खाली टैक्सी लगाने तो फिर क्या फ़ायदा? क्या हाल है? ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आम आदमी जो है वो रोज़ाना 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करता है। कोई 1000 कमाता है, कोई 2000 कमाता है, कोई 2500 कमाता है आम आदमी। तो क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में जितनी जो वक्त के मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, 5000 कमा लो तब भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई ने जो है ना हर बंदे को परेशान किया हुआ है। गरीब आदमी भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। अब ये जो हुकूमत बन रही है, इनको चाहिए कि मुल्क के बारे में सोचे, गरीब आदमी के बारे में सोचे, इस मुल्क को आगे लेकर जाए। हमारा मुल्क को इतना बड़ा मुल्क नहीं है जितना बड़ा ये इंडिया है। अब उसका वजीर आज़म भी तो आखिर मुल्क के अंदर काम कर रहा है। इतना कितने सूबे उस मुल्क के, उसके बावजूद भी उसने मुल्क संभाल रखा है। इस मुल्क के अंदर अब जरदारी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जितने भी ये सारे भी इकट्ठे हो जाते हैं फिर भी इनसे मुल्क नहीं संभलता। मेरे ख्याल के अंदर अब नून लीग की हुकूमत तावन भी करती है, अवाम बिल भी देती है, टैक्स भी देती है, सारा कुछ करती है, फिर भी नहीं चलता। तो डंडे के जोर पे भरवाए जा रहे हैं हमारे से। उनको तो मिल रहे हैं ना, वसूली तो पूरी हो रही है। ये देखो ना, डंडे के जोर पे भरवाए जा रहे हैं। अगर ये 2-4 दिन ऊपर हो जाते हैं, मीटर काट के चले जाते हैं। और यूनिट इतने नहीं होते जितना यूनिट के ऊपर टैक्स डाले हुए हैं। यूनिट के रेट देख लो कहाँ से कहाँ पहुँचाया हुआ है। अभी ये हमारी दुकान का 31,000 32,000 का बिल आ जाता है हर महीने। चाहे इतनी सेल हो ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, इस टाइम हर बंदा परेशान है। मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। बारे में सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इतना सा मुल्क है हमसायों के मुकाबले में,
اور مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ جو مہنگائی کا سلسلہ ہے اسے اب ختم ہونا چاہیے، اب عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے۔ ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آپ کے سامنے ہم نے عوامی رائے رکھی، ہم مزید بھی لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیسے چل رہے ہیں آج کل کام کاج؟ کام تو جی ہر دم شکر الحمدللہ کرنی چاہیے انسان کو، جس حال میں بھی اللہ پاک رکھے، لیکن کام جو ہے ایسے ہی ہے بھائی جان، بے روزگاری جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب بندہ تو جو ہے نا وہ سمجھو مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے ووٹ اس بار دیے تھے کہ تاکہ ملک میں بہتری آ جائے، یہی سوچ کے سب نے دیا تھا نا ووٹ کہ یار کوئی بہتر ہو جائے، تو اب حکومت بن رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کیا پہلا کام ہونا چاہیے جس سے عوام کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئے؟ بھائی جان پہلے نمبر تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ان کی آپس کی لڑائی میں غریب بندہ جو ہے نا وہ پست کیا ہے، وہ مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بھائی جان میں نے تو ووٹ جو ہے نا کسی کو بھی نہیں دیا، میں نے ووٹ دیا ہی نہیں، وہ اسی بنا پر نہیں دیا کہ ہمارے کہنے سے یا روکنے سے کوئی انہوں نے اپنی مرضی سے آ جانا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، وہ عوام کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتے، وہ اپنی چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں؟ جی جی اسی طرح ہی ہے سر جی، کیونکہ ہم جو چاہیں گے وہ تو نہیں ہوگا نا، حکومت اپنے آپ جو ہے نا یہ انہیں ووٹ دیں یا نہ دیں، ان میں سے جو ہے نا صدر کوئی بھی بن سکتا ہے، ہمارے کہنے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ جی ویسے اس بار یہ رائے محدود ہوئی ہے، لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو رائے ہے کہ ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، کسی اور کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوگا، تو یہ رائے مزید اب آگے بڑھے گی اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے کہ جس میں عوام دوست پالیسیاں نہ ہوئی، جس میں عوام کے لیے جو ہے مہنگائی کم نہ ہو، عوام پر ہی بوجھ ڈالا جاتا رہا، تو پھر لوگ سسٹم پر اعتماد کرنا کم کر دیں گے اور وہ پھر سسٹم کا حصہ نہیں بننا پسند کریں گے، اور یقیناً یہ ساری چیزیں ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ جب ایک ملک معاشرے کی طرح ہوتا ہے، گھر کی مانند ہوتی ہے، جب گھر کے سارے افراد اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ملک گھر اچھا چلتا ہے۔ اگر گھر کے افراد ہی کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے بس میں کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر لازمی بات ہے گھر کا ماحول ہے وہ بھی خراب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹم ہے وہ بھی کولیپس ہو جائے گا۔ تو گھر کے سربراہوں کو چاہیے کہ ملک ہمارا ایک گھر کی طرح ہے تو اس کا بھی خیال گھر کی طرح رکھیں، بس کر دیں باقی چیزیں اپنے آپس کی لڑائی جھگڑے۔ کیا حال ہیں جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیسے چلیں کام کاج؟ اللہ کا شکر ہے، صحیح ہے۔ ووٹ دیا ہوگا یقیناً؟ جی جان۔ ملک میں انتخابات ہونے کے بعد حکومت بن رہی ہے، تو کیا توقعات ہیں؟ کیا کریں جی ہمارے جو بن رہے ہیں حکمران، کیا کام کریں کہ عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے؟ لگتا تو نہیں ہے جیسے حالات چل رہے ہیں، کچھ لگتا نہیں ہے بہتری آئے گی، آگے چلیں گے تو پتہ لگے گا کہ بہتری آئے گی تو صاف ظاہر ہے ملک سدھر جائے گا، کچھ نہ کچھ۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ وہ تو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، الیکشن کمپین میں بھی وعدے کیے انہوں نے۔ میرے بھائی پہلے کتنے وعدے ہوئے ہیں، کوئی پورا ہوا؟ ان کے کان پک گئے آپ لوگوں کے؟ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے بس باتیں ہی ہیں، ابھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ووٹ لینے کے چکر میں، صرف ووٹ لینے کے چکر چلاتے ہیں، ووٹ لے کے پھر پیچھے ہر چیز پیچھے۔ ووٹوں کا چکر ہوتا ہے، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ شکر ہے مولا کا کرم ہے، کام کاجوں کا شکر ہے ایک دم فرسٹ کلاس۔ دے دیے ووٹ دے کے آ رہے ہیں جی، پی پی کو دیا ہے ووٹ۔ چلیں ماشاءاللہ، اب پی پی اور نون لیگ اکٹھے حکومت بنا رہے ہیں، انشاءاللہ یہی جیتیں گی، جیت جائیں گے، لیکن کریں کیا؟ یہی بنائیں گے، بنا لیں گے حکومت، کام کیا کریں؟ کام تو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اصل عوام کو تو مسئلہ کاموں سے ہے نا کہ کام ہونے چاہیے، بے شک بنا لیں۔ جی حکومت بنے گی تو کام بھی نظر آئیں گے، جب حکومت ہی نہیں ہوگی تو کیا نظر آئے گا، کچھ بھی نہیں۔ بنا رہے ہیں نا، اچھا بن جائے تو پہلا کام کیا کرے حکومت؟ بن جائے پہلا اسے یہاں کی عوام کو سیدھا کرے بس حکومت۔ کیسے؟ جو بیچاری غریب عوام ہے، 20-20 ہزار کے بل تو دے دیا، وہ سیدھا کیسے ہو؟ 20 کے کیا، گیس کے 100% بڑھا دیے، بجلی کا بل بڑھا دیے، عوام کو سیدھا کیا کریں؟ واسا کے بل جو تھے وہ بڑھا دیے، عوام کرے تو کرے کیا، بھوکی مرتی ہے عوام، ہر چیز کی ٹینشن ہے عوام کو۔ یقیناً ہر چیز کی ٹینشن عوام کو ہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا جو سرکل ہے وہ چلانا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزوں کے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات میں کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ یہ سارے ووٹرز ہیں،
انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. سسٹم کا حصہ بنے تو یقیناً کچھ سوچ کا سسٹم کا حصہ بنے تو ان کی رائے کی بھی اہمیت ہے, اور ان کی رائے کو ہم اس لیے پہلے رکھتے ہیں تاکہ معلوم, کیونکہ یہی لوگ ہی سارا ملک چلا رہے ہیں, تو ان کی بھی گفتگو ہے, ان کے جو مشورے ہیں وہ وہاں تک پہنچنے چاہیے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, کیسے چلے کام کاج؟ شکر اللہ. ووٹ یقیناً دیا ہوگا آپ نے, اب حکومت بننے لگی ہے, کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کرے حکومت؟ پہلا کام کہ آپ لوگوں کے کاروبار بھی بہتر ہو جائیں اور مسئلے بھی کم ہو جائیں. مسئلے ساری بات ہے مہنگائی کے اوپر ہی ہے, ظاہر ہے بات ساری. مہنگائی کم ہوئے گی تو کاروبار بھی بڑھے گا. پہلا کام مہنگائی کم کرنے کا ہونا چاہیے, نہ کہ مزید بڑھانے کا. ہاں جی, کم ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کم ہونی چاہیے. کم ہونی چاہیے. کم ہونی چاہیے. سب کچھ کم ہو جائے بس. ادھر سارے کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اپنی محنت سے یہاں پر سارے دن کام کرتے ہیں, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کم کریں. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ ریڈی لگاتے ہیں. کیسے چل رہا ہے کام؟ صحیح ہے, شکر. صحیح چل رہا ہے. ووٹ دیا ہوگا؟ نہیں, ووٹ نہیں. کیوں؟ ہمارا ووٹ پیچھے کا تھا ادھر. اچھا, آپ اس لیے کاسٹ نہیں کر سکے. ہاں جی. ووٹ جہاں کا ہوتا پھر دیتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. چلے ٹھیک ہے. آپ پھر یہ بتائیے گا کہ اب حکومت بن رہی ہے, حکومت پہلا کام کیا کرے جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو؟ مہنگائی کم کرے. مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی, مہنگائی کم ہونی چاہیے. جی, ہر جگہ سے ہمیں گفتگو سننے کو مل رہی. یہاں ایک بھائی ناریل کا اسٹال لگا کریں. کیسے ہیں بھائی جان؟ اللہ کا شکر ہے. کیسا چل رہا ہے کام, اور ناریل کیسا آ رہا ہے؟ شکر الحمدللہ, اچھا ناریل آ رہا ہے. ابھی سیزن شروع ہوا؟ نہیں, گرمی سردی ہوتا ہے الحمدللہ. دونوں سیزن میں الحمدللہ. ریٹ وغیرہ بہتر ہے؟ نہیں, ریٹ زیادہ ہوا ہے. ہاں جی. آج آپ یہ دیکھ لو, خان کی حکومت میں ناریل کی بوری تھی 9,000 روپے کی. ٹھیک ہے, 2021 کے اندر, 22 میں بھی. اب 2 سال آگے چلے جائیں. ہاں, اب بوری ہے 19,000 روپے کی, 8,000 روپے کی. مطلب کہ 9,000 تھی اور اب ہو گئی ہے 18,000 کی. 10,000 9,000 روپے اضافہ ہوا ہے. ہاں جی, اضافہ ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیل بھی الحمدللہ جس طرح آ رہا ہے ویسا بڑھ رہا ہے, کام چل رہا ہے الحمدللہ. سیل اچھی ہے. چلے ماشاءاللہ. یہ بتائیں, ووٹ تو دیا ہوگا؟ میں نے کسی کو نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا؟ میں اس کی وجہ یہ ہے, اب ایک بندے کی ہم فیور کرتے ہیں, اسے کیا پتا ہمارا کون ہے, کیا معاملات ہے, کیا انہوں نے پھر اپنا کھا پی کے انہوں نے چلا جانا ہے. وہ کہتے ہیں خدمت کرتے ہیں آپ کی. خدمت کون کر رہا ہے؟ خدمت سارے دعویدار ہیں. کر رہا ہوں. اب جو لوگوں کے 30,000 روپے جو بل آئے ہیں بجلی کے الیکشن سے پہلے, غریب آدمی تو مر گیا, وہ کہاں جائے گا؟ ان کو پتہ نہیں, مزدور ہیں, کرائے پہ گھر ہے, رینٹ پہ ہیں. ان لوگوں نے ان کا مقصد کہ ایک مہینے میں یار 25,000 روپے. اچھا, ایک مثال ہے, اب یہ گیس کے بل آئیں ایک مہینے کا 12,000 روپے, یہ کیا ہے؟ آپ یہ مجھے یہ بتائیں. 12 مائنر رکھتا ہے, کبھی زندگی میں نہیں آیا 12,000 روپیہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بل عوام سے مذاق ہے؟ ہاں, مذاق ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے, ان لوگوں نے کسی کو نہیں سمجھتے عوام کو, چاہے مر رہا ہے جی رہا, ان کو کیا پتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے صرف ہمارا پیسہ آنا چاہیے بس. اب لڑ رہے ہیں بٹ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا اب یہ ان کی نون لیگ کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے, وہ آپس میں چلے گی نہیں یہ پارٹی. ٹھیک ہے, اب کوئی کہہ رہا خان کو لے کے آؤ, اس کو لے کے آؤ. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. میں تو سیاست سے کافی دور ہی ہوں. بڑھو بڑھو ہمیں کیا لینا, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب مجھے کوئی نقصان آ جاتا ہے, حکومت مجھے بچائے گی؟ ایک بات ہے, آپ یہ دیکھو. حکومتوں کی ذمہ داری تو ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. ہاں, آپ یہ دیکھ لو کتنے معاملات ہو رہے ہیں غیر ملک, ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. سارا ایشو پاکستان میں نکلتا ہے, کوئی نہ کوئی روزانہ نیا کٹا کھل جاتا ہے. آپ یہ دیکھو موٹر وے ٹور پلازے میں کتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, خربوں روپیہ ڈیلی کا آتا ہے. کہاں جا رہا ہے وہ؟ پھر ملک کے سارے میں کس نے حساب لگایا؟ بجلی کا اتنا پیسہ آتا ہے, گیس کا اتنا پیسہ آتا ہے, کہاں جا رہا ہے یہ؟ کس کے کٹارے میں جا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. IMF کی قسط ہے نا, ان کو پیسے واپس بھی تو کرنے ہیں. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھو نا, گھی کہاں پہنچ گیا, آٹا 150 پہ پہنچ گیا. نواز شریف کی حکومت میں 2015 کے اندر جس وقت وہ وزیر اعظم بنا, آٹا کتنا تھا؟ 50 روپے تھا, اب 150 پہ آ گیا. یعنی کہ 1000 روپے کا نوٹ 200 روپے کے برابر ہے. 2010 میں 200 روپے کر دیتا تھا, اور پورا سسٹم چلتا تھا 200 روپے میں. آج آپ 2000 بھی خرچ کر لو پھر بھی نہیں آپ اتنا وہ ہوگا. بھائی میرے لیے سب قابل احترام ہے, لیکن انہیں سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں. سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں. اپنی چیزیں بیچ دی ہیں بجلی کے بل کے لیے. ٹھیک ہے, پچھلے سال بیچی تھی, آپ پتہ نہیں بچے آئے 2-4 مہینے کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, بس میرا اتنا ہی ہے حکومت سے. جی, ابتدا کری تھی مہنگائی کے بارے میں. اب میاں صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے, پہلا کام کیا کریں؟ وہ پہلا کام یہ کریں کہ آٹا سستا ہو جائے, دال وغیرہ سستی ہو جائے, کھانے پینے کی چیز سستی ہو, اور کوئی بات نہیں. مطالبہ صرف چیک کریں کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں, ایک بنیادی مطالبہ. وہ نہیں مانگ رہے آسائش,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا سستا کر دیں، گھی سستی کر دیں، بجلی کے بل کم کر دیں. وہ صرف بنیادی مطالبہ ہے، یہ کوئی آسائش نہیں ہے. آٹا سستا کر دیں کیونکہ ہم نے روٹی کھانی ہے، اپنے بچوں کو کھلانی ہے روٹی، وہ کما کے کھانی ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں صدقے میں دو، زکوٰۃ میں دو. کہہ رہے ہیں کہ بھائی سستا کر دو اور جو اس کا ریٹ ہے وہ دو تاکہ ہم کما کے اپنے گھر چلا سکیں. اگر سرکار وہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر سرکار کرے گی کیا؟ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.